بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی حفاظت کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ یہ بہت مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں بہت وزنی تھیں۔ پہلے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئیں۔ جب وہ بھی بھاری ہو گئیں تو پھر چمڑے کی بنوائی گئیں۔ اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگاڑ دینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بگاڑ بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ کے 100 طرح کے عیب نکالتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں سے کسی کا کچھ حصہ نہیں ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھیں۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے، وہ اس سے کروڑہ درجے بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا، جنت صابروں کا حصہ ہے۔ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل کبھی کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر کر بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہے۔ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر دی۔ وہ تھیلیاں بھی پیش کیں جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہریں۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دھنسنے لگے۔ اب سب نے چلانا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مصفرین نے صرف قارون کے دھنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دھنستے دھنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا سامان بھی دھسا دیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دھستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام مال و دولت اس کے سر پر رکھ دی اور اس طرح اپنے تمام مال سمیت دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں اور غلاموں نے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جو کل تک کہتے تھے کہ کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا۔ اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں، اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا دیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی ایسا ہی ہوتا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔